اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا، ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں۔ ہمیں فتح ضرور حاصل ہوگی۔ ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا بلکہ ان ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جنہوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے، مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ انشاءاللہ یہاں فتح حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم نے واپسی کے تمام راستے اور ذریعے بند کر دیے ہیں۔ اپنے سپہ سالار کا خطاب سن کر اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملا۔ کشتیاں جلانے کا فیصلہ طارق بن زیاد کی شجاعت کی عکاسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذہانت کا بھی ثبوت تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، کہیں وہ عیسائی فوج کی بھاری تعداد دیکھ کر گھبرا نہ جائیں۔ اس لیے انہوں نے واپسی کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا تاکہ شہادت کا جذبہ لے کر آنے والے سپاہی اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پھر طارق بن زیاد کو وہ خواب بھی یاد تھا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اسپین کی فتح ضرور ہوگی۔ اس لیے ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، وہ پر امید تھے۔ پھر اسلامی لشکر کا ہر سپاہی یہ جان چکا تھا کہ ہم نے اسپین کو ہر حال میں فتح کرنا ہے۔ اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے، فتح یا شہادت۔ ابھی طارق بن زیاد ارد گرد کے ماحول اور خوبصورت مناظر کو دیکھ رہا تھا جس سے اسلامی لشکر کے دلوں میں اس خطے کی خوبصورتی بس چکی تھی۔ اسلامی لشکر پہاڑوں کے دامن میں اترنے لگا تو ایک آدمی زرد رنگ کا ریشمی لباس پہنے ان کے سامنے آ گیا۔ اس کا چہرہ بے چینی پریشانی کی وجہ سے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار اعظم طارق بن زیاد چلتے چلتے رک گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشیر معیس رومی جو عیسائی سے مسلمان ہو چکا تھا سے کہا، یہ آدمی عیسائی لگتا ہے۔ معیس رومی نے آنے والے آدمی کو غور سے دیکھا اور ہاں کا اشارہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اس سے کہا کہ وہ آدمی کے پاس جائے اور اس کے آنے کا مقصد پوچھے۔ معیس رومی آنے والے شخص کی جانب بڑھا اور اس سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے اس کو اپنے ساتھ لے کر اپنے سالار اعظم کے پاس آیا۔ طارق نے سوالیہ نظروں سے اس آدمی کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں ایک درخواست لایا ہوں، اگر آپ میری مدد کریں تو آپ کا مجھ سمیت پوری انسانیت پر احسان ہوگا۔ طارق بن زیاد نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، اپنی ساری بات کھل کر بتاؤ، کیونکہ مظلوموں کی مدد ہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ آنے والے آدمی نے اپنا نام امامن بتایا اور نہایت غمناک آواز میں کہا، میں عیسائی ہوں۔ ہمارے ظالم بادشاہ راڈرک کے ساتھیوں نے میری ساری دولت چھین لی ہے۔ انہوں نے میری دولت لوٹنے کے بعد میری اکلوتی بیٹی کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر امامن کی آواز بڑھا گئی اور اس کی آنکھوں سے
आंसू जारी हो गए। तारिक बिन जियाद अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर अमामन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमामन, तुम गम मत करो, हम तुम्हारी बेटी को जालिमों से जरूर आजाद करवाएंगे, मगर इससे पहले मुझे अपने बादशाह राडरक के किरदार और रवैये के मुताल्लिक कुछ बताओ। अमामन ने तारक बिन जियाद की तसल्ली आमेज गुफ्तगू सुनकर कहा, ए नेक मुसलमान, जब से उस जालिम बूढ़े ने इस मुल्क की बादशाहत संभाली है, तब से किसी की जानो माल और इज्जत महफूज नहीं रही। उसने जुल्म सितम का बाजार सजा रखा है। वो जवान लड़कियों को अगवा करवाता है। तारक बिन जियाद ने अमामन की बात सुनी और बोला, रॉड्रिक की उम्र कितनी है? अमामन ने कहा, 80 साल के करीब का होगा, कब्र में टांगे हैं, मगर जुल्म की इंतहा कर रहा है। तारक बिन जियाद ने अमामन की पूरी बात सुनी और कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम्हारी बेटी को रॉड्रिक के साथी वरगला कर ले गए हैं या उसको जबरदस्ती ले गए हैं? अमामन ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, ऐ नेक दिल सिपाही, मेरी मासूम बेटी मुझे पुकारती रही, मगर वो गुंडे उसको जबरदस्ती साथ ले गए। मैंने अपनी बेटी को उनके चुंगल से छुड़वाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे इस जोर से धक्का दिया कि मैं दीवार से जा टकराया और गिरकर बेहोश हो गया। उन जालिमों ने मेरे घर में सारा माल लूट लिया और मेरी बेटी को अपने साथ ले गए। मुझे अपनी बेटी की फिक्र खाए जा रही है। मैं इस गम में ज़हनी तवाज़ुन खो रहा हूँ। आपको अपने प्यारों का वास्ता मेरी ज़रूर मदद करें। ये कहकर अमामन जोर से रोने लगा। तारक बिन जियाद ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और तसल्ली देते हुए कहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल जाएगी। अमामन ने ये अल्फाज सुने तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, हुजूर, मैं उस दिन जब बेहोश हो गया तो मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए थे जिनकी सफेद दाढ़ी थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, तुम गम न करो, तुम्हारी मासूम बेटी को आजाद करवाने वाले अब तुम्हारे मुल्क में आ चुके हैं। तुम सब्र करो, वो बहुत जल्द तुम्हारी मदद करेंगे। मैंने खुशी से उन बुजुर्ग के पांव पकड़ लिए और दरख्वास्त की कि मुझे मेरे मोहसिन इंसान का हुलिया बता दें ताकि मैं पहचान लूं। उन्होंने कहा कि उन नेक इंसानों के सर पर पगड़ियां यानी अमामा और चेहरे पर दाढ़ी होगी। उन्होंने लंबा लिबास पहना होगा, उन्हें मुसलमान कहते हैं। फिर उन्होंने मेरी फरमाइश पर इस मुकाम का पता भी समझाया था जहां पर आप लोग इस वक्त खड़े हैं। उन बुजुर्ग ने जो हुलिया मुझे बताया था वो हूबहू आप सबका है। ये कहकर अमामन हाथ जोड़कर तारक बिन जियाद के कदमों में गिर गया और कहा, ऐ मुसलमान सिपाही, मेरी मदद करें, वरना वो जालिम मेरी आंखों की ठंडक मेरी बेटी को पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। तारक बिन जियाद ने अमामन को बाजुओं से पकड़कर अपने कदमों से उठाया और पूछा, तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? अमामन ने कहा, बल्किस। तारक बिन जियाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो
حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا۔ تم لوگ تو ایسے نام نہیں رکھتے، پھر تم نے کس طرح یہ نام اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے؟ امامن نے طارق بن زیاد کا شیریں لہجہ دیکھ کر کہا، یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ بلقیس ایک خوبصورت خاتون تھی۔ میری بیٹی بھی بہت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بلقیس رکھا ہے۔ طارق بن زیاد نے نرم لہجے سے کہا، کیا تم کو علم ہے کہ بلقیس کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ امامن نے کہا، مجھے ایک عیسائی سوار ملا تھا جو اتفاق سے ان سپاہیوں میں سے ایک تھا جو میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ اس نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ میری بیٹی کو ظالم بادشاہ راڈرک کی فوج کے سپہ سالار جس کا نام تدمیر تھا اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ طارق بن زیاد نے تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، تدمیر اس وقت کہاں ہوگا؟ امامن نے مسلمان سپہ سالار کا عزم اور جذبہ دیکھا تو کہا، وہ یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ رکا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، میرے خیال میں آج ہم یہاں رک جاتے ہیں اور صبح سویرے نماز پڑھ کر تدمیر کے لشکر پر حملہ کر کے اس مظلوم کو انصاف دلاتے ہیں اور اس کی اغوا شدہ بیٹی کو رہا کروا کر اس کے حوالے کریں گے۔ اپنے سپہ سالار کی بات سن کر تمام مسلمان فوجی افسروں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ پھر اسلامی لشکر نے ساحل پر رات گزاری۔ مسلمان لشکر اپنے ساتھ خیمے نہیں لایا تھا، اس لیے کھلے آسمان تلے سونے سے پہلے سپاہیوں نے کھانا تیار کیا جو پوری فوج کو اکٹھے پیش کیا۔ امامن بھی ان سپاہیوں میں بیٹھا کھانا کھاتے ہوئے حیران تھا کہ یہ کیسی قوم ہے جس کے بادشاہ اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ سب لوگ ایک دسترخوان پر مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ تہجد اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے دیکھ کر امامن کو مسلمانوں کا رات کو جاگ کر عبادت کرنا اور مل کر نماز پڑھنا بہت اچھا لگا تھا۔ اکٹھے رات گزارنے کے بعد اس کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ تمام مسلمان اپنی رات کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں اور فضول بات چیت نہیں کرتے تھے۔ جو برائیاں دوسرے مذاہب میں تھیں ان کا نام و نشان ان میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سب سپاہیوں نے کھجوروں کا ناشتہ کیا اور اپنے سالار کا حکم ملتے ہی اسلامی لشکر تدمیر سے امامن کی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔